फ़ن و ثقافت کے حوالے سے ملتان کا شہر بہت ریچ ہے، خاص طور پر نقش و نگار کی بات کریں، کیمل لیمپ کی بات کریں تو ملتان کے جو نقاش ہیں ان کی دنیا بھر میں پہچان ہے۔ اور اسی طرح ملتان کے اندر جو مختلف فن پارے تیار کیے جاتے ہیں، خاص طور پر جو ہے کیمل لیمپ، آج اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے یہ کیمل لیمپ کیسے بنتا ہے۔ نقاش عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے انہیں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملتان بہت قدیمی شہر ہے، خاص طور پہ چند فنون کے اندر، جس میں نقاشی آ جاتی ہے، کاشی گری آ جاتی ہے، اور یہ فنون آ جاتے ہیں نا۔ اس میں یہ فن نقاشی جو ہے ہمارے خاندان میں کوئی 15 سے 20 پیڑھیوں میں چلا آ رہا ہے، نسل در نسل۔ ہمارے بزرگ پہلے کرتے تھے شاہی قلعوں پہ، شاہی عمارتوں پہ، یا نوابوں پہ، یا مہاراجوں کے محلات پہ۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیکوریشن پیس پہ، جیسے پیلی پلنگوں پہ، اس کے ساتھ پھر استاذہ نے اس کو پیپر ماشی پہ کیا، ووڈن کے باکس بنائے۔ اونٹ کی کھال کے گھی کے کپے یہاں صدیوں سے بن رہے ہیں ملتان کے اندر، اس میں لوگ گھی سٹور کرتے تھے۔ استاذہ نے اس کے گلدان بنائے جو ایک کمرے کی ڈیکوریشن پیس ہوتا تھا، اس کے اوپر خوبصورت نقش و نگاری کی۔ اس کے بعد استاذہ نے اس کے اندر اونٹ کی کھال کا لیمپ بنانا شروع کیا۔ جیسے 1800 کچھ میں ملتان میں الیکٹریسٹی آ چکی تھی، تو اسی گھی کے کپے اور گلدان کے اندر جب لائٹ لگائی گئی تو وہ ایک خوبصورت لیمپ کی شکل میں آج 110-15 سال ہو چکے کہ آپ اس میں کافی نئی جیتیں، نئی چیزیں دیکھتے ہیں، اور دنیا میں پاکستان کی شناخت ہے اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈ۔ اچھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ 3 فیملیز مل کے بناتے ہیں۔ کمہار مٹی کا مولڈ بناتا ہے، دبگر جو ہے سکن میں بناتا ہے، نقاش اس کے اوپر نقاشی کرتا ہے، اس کے بعد یہ ایک فن پارہ تیار ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق جیسے ملتان کے اندر محلے مشہور ہیں، محلہ کاشی گراں، محلہ کمہاروں والا، محلہ قالین بافی، تو ہم محلہ کمنگران کے رہنے والے ہیں۔ اس میں ہمارا خاندان صدیوں سے رہ رہا ہے۔ اس کے اندر خوبصورت تیر کمان تیار ہوتے تھے اور اس کے اوپر نقش و نگاری ہوتی تھی، اور اسی محلے سے ہی نقاش گئے تھے جنہوں نے جا کے تاج محل کے اندر نقاشی کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ استاذہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فن نقاشی کمنگران گلی سے اٹھ کے اب پوری دنیا میں گیا ہے۔ جیسے میں الحمدللہ کوئی 30-35 ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ میرے والد صاحب ملک عاشق نقاش پرائڈ آف پرفارمنس تھے، انہوں نے بھی 12-13 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور ہمارے بزرگوں کے جو فن پارے ہیں دنیا کے کوئی 13-14 ملکوں کے میوزیم میں پڑے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اپنا ہمارے دادا استاد عبداللہ نقاش جو فاؤنڈر تھے کیمل سکن لیمپ شیڈ، انہوں نے 1910 میں حسینہ گئی کے اندر گلی کمنگران میں یہ شروع کیا کہ اونٹ کی کھال کے کپوں سے لیمپ کو شکل دے کر اس کے اندر لائٹ لگائی۔ ان کو بھی برٹش گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا 1930 میں، 1933 میں نواب بہاولپور نے بھی ایوارڈ دیا اسی نقش و نگاری کے اوپر۔ اب پاکستان سے باہر ڈیمانڈ کافی آ رہی ہے، لیکن اب لوگ کم ہو رہے ہیں۔ مختلف ادارے مل کے ہمارے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان فنون کو واپس زندہ کیا جائے اور بچایا جائے۔ تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یونیورسٹیز کے اندر، اسکولز کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ لگا دیں، جتنے فنون ہیں پنجاب کے، تو آپ دیکھیں گے یہ فن زندہ ہو جائیں گے۔ ان اونٹ کی کھال کیونکہ بڑا یونیک فن ہے، صرف پاکستان اور ملتان میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اور میں خود تقریباً یورپ، USA، عرب ممالک تمام، سینٹرل ایشیا، ان ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ اور چائنا کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے، اور چائنا میں تو بہت زیادہ سامان جا رہا ہے، لیکن اسکل ختم ہو رہی ہے، آگے لوگ نہیں ہمارے پاس، ہم چیز ٹائم پہ نہیں دے پاتے کیونکہ جو سینئر استاذ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تو اپنے طور پہ حکومت کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور بلکہ غیر ممالک کی جو یونیورسٹیز ہیں باقاعدہ ہمیں بلاتی ہیں، اس پہ کلاسز ہم دیتے ہیں۔
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر ایز اے سبجیکٹ لگایا جائے. جتنے بھی کرافٹ ہیں آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد کرافٹ زندہ ہو جائیں گے. جی بڑا یونیک فن ہے، محنت طلب ہے، صبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر اس فن کو ایز اے پروفیشنل سیکھا جائے تو تقریباً آپ 2 سے 3 سال میں بہترین نقاش بن جاتے ہیں. جیسے ہمارا گلی کمنگران تھی، یہاں جو نوجوان پیدا ہوتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ جب 18 سے 20 سال کا ہوتا تو بہترین نقاش ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، اس قسم کا ماحول بنایا جائے تو یہ فن آگے جا سکتا ہے. جی ملتان کے کیمل لیمپ، جیسا کہ آپ نے نقاش عبد الرحمن کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا فن صدیوں سے چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے. اب میرے ہاتھ میں ایک کیمل لیمپ موجود ہے، دیکھیں اس کو. پہلے جو ہے وہ کمہار نے تیار کیا، اسی طرح پروسیس سے نکل کر آخر میں نقاش کے ہاتھ میں آتا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس پہ کتنی محنت کی ہوئی ہے، بڑا اسے جو ہے وہ مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے. اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. جب اس کے اندر لائٹ لگتی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ کیمل لیمپ نہ صرف ملتان، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جاتا ہے. اور یہ لیمپ جو ہے وہ پاکستان کی ایک خاص پہچان ہے، ملتان کی ایک خاص پہچان ہے. ملتان ایک قدیم شہر ہے، ثقافت سے بھرا ہوا شہر ہے، اور اسی کے اندر مختلف فنکار دستکار موجود ہیں. تو وہیں ایک فن نقاشی کا ہے جسے پوری دنیا جو ہے وہ سراہتی ہے. غیر ملکی سیاح ہیں وہ بڑے پسند کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک پاکستان کی پہچان ہے. خاص طور پر کیمل لیمپ کی بات کریں اور اس پر جو نقش و نگاری ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی.